پوری زندگی اس کو کلک کر رہی کہ سزا نہیں دو اس کو، فضل سے کام لو. اور ایک بندہ شروع سے لے کر پورے سال شرارت کیا ہے کلاس میں، اور کسی بڑی شرارت جب فیصل نے پکڑ لیا تو سارے مل کر کے پڑھتے کہ حضرت سال بھر نے بتایا اس کو چھوڑنے کا نہیں ہے. بات سمجھے؟ ایسے ہی ہے. تو یہ جو کہی جاتی ہے بات کہ فضل الہی کے ذریعے ہی بندہ جنت پہ جائے گا. فضل الہی کلک اس وقت ہوگی جب ہم نیک کام کرتے رہیں گے. جیسے میں نے بچے کی آپ کو مثال دی، انہوں نے پوچھا کہ اللہ رسول آپ بھی فضل الہی سے جائیں گے؟ یعنی یہ تو نہیں تو نبی یہی تو حضور نے فرمایا استغفرونی، مجھے بھی اللہ کی رحمت چھاپ لے گی، اس بنیاد پر میں جنت سے جاؤں گا. جب اللہ کے رسول یہ جملہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہماری اور ہمارا کی کیا پوزیشن ہے، اس کو بہت غور سے سوچنے کی ضرورت ہے. دوسری یہ کبھی اچانک تیز ہوا چل جاتی مدینے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوڑ کر مسجد جا سکتے تو مسجد چلے جاتے، اور اگر مسجد نہیں جا سکتے تو کسی لوگ بیٹھے رہتے کھٹ کے لوگ کے کنڈے کی طرف ہو جاتے تو آپ اللہ شکر کریں اللہ یہ عذاب تو نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ بہت خطرات ہیں نا، یہاں بھی آ گئی ذرا سے طوفان تیز ہو گیا تھا بڑے گھابرے ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کی زبان کے مطلب گھابرے ہو جاتے ہیں. ان کے دماغ میں کیا تھا؟ میں جہاں تک سمجھا حدیث کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے بارے میں وعدہ کیا ہے کہ جب تک آپ موجود ہیں تب تک عذاب نہیں آئے، تو آپ میں سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اس بنیاد پر انہوں نے اللہ کے رسول سے کیا کر دیا؟ سوال کر لیا. یہ میرا اپنا اندازہ ہے تشریح میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا عائشہ مجھے خوف ہوتا ہے کہ جب پرانے نبیوں کی امتوں پر عذاب آیا تو پہلے لوگ اس عذاب کو سمجھے کہ بڑا اچھا بادل ہے، بڑی تگڑی بارش ہونے والی ہے، اور وہ پورا عذاب تھا. میں گھبراتا ہوں کہیں وہ عذاب تو نہیں ہے، اس لیے میں اپنے رب کے سامنے فوراً دعا کرنے بیٹھ جاتا ہوں. ایک دوسری روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگ گیا. آج بھی سورج گرہن لگتا رہتا ہے. سورج گرہن لگنے کی جو بھی وجہ ہے، لیکن سورج گرہن ایک خطرناک چیز تو ہے، کسی وقت بھی کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا، آپ بہت گھبرا گئے، اور گھبرا کر کے اللہ سے کہتے ہیں اللہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے نا کہ جب تک میں موجود رہوں گا آپ عذاب نہیں ڈالیں گے. اللہ یہ عذاب نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے خوف خدا. اس طریقے سے اللہ کے رسول نے ہماری تربیت فرمائی ہے، اور آپ اپنے اللہ اس وعدے کو یاد دلا رہے ہیں، وعدے اللہ کو کہ اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں موجود رہوں گا آپ میری امت پر عذاب نہیں نازل فرمائیں گے، لہٰذا یہ عذاب نہیں ہو. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے انتقال پر جنازے میں گئے تو ابھی قبر تیار نہیں، قبر کھودی جا رہی تھی. اللہ رسول بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد وہ قبر کو دیکھنے لگے. اتنا گھبراہٹ ہے قبر کو دیکھ کر کے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک دم زارو فقار ہونے لگے، ایک دم زارو فقار ہونے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایت میں یہاں تک آتا صحیح ہے حدیث میں کہ آپ جہاں پر بیٹھے تھے وہاں پر مٹی تھوڑی سی بھیگ گئی، آنکھوں گر گئے تھے، اتنا روئے آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تمام جو لوگ موجود تھے، یہ بڑی خطرناک کون یہ بڑی خطرناک چیز ہے، لہٰذا اس کے لیے تیاری کر کے آؤ. یہاں کچھ نہیں چل رہا ہے، خدا کے واسطے اس کی تیاری کر کے آؤ. ایک دوسری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ قریش کے لوگوں میں تم کو اللہ سے نہیں بچا پاؤں گا. پھر قریش کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کا نام دیا کہ اے بنی عبد شمس، اے بنی عبد مناف، میں قطعی آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں پاؤں گا. پھر آپ کی پھوپھی بیٹھے گی، کہا صفیہ ان کی پھوپھی کا نام یہی ایک مسلمان ہوئی تھی. انہوں نے کہا صفیہ میں آپ کو اللہ کے پاس نہیں بچا پاؤں گا، آپ اپنا عمل تیار کریں. پھر آخر میں کہا کہ اے فاطمہ بنت محمد، تو بیٹھی فاطمہ رضی اللہ
اے فاطمہ بنت محمد میں بھی تم کو بچا نہیں پاؤں گا. کیا یہ خوف الہی اتنا طاری تھا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کے کہا کہ آپ لوگ اپنی تیاری کریں، مجھ سے امید پر نہیں ہمیں. یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کی امت میں گاڑی پار ہو جائے گی، گاڑی پار ہوگی، کب پار ہوگی یہ کسی کو نہیں معلوم. اللہ کے رسول سفارت کریں گے آپ پر. آپ کے سامنے ہم نے مستقل اس پر گفتگو کی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وہ شفاعت کب ہوگی، کب نکالا جائے گا جہنم سے، یہ کسی کو نہیں معلوم. کیا اللہ کے رسول نے بہت کلیئر وے میں جب خدا آپ بتائیے تو آپ نے بہت کلیئر وے میں اپنے لوگوں کے سامنے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے سیدۃ النساء یعنی جنت کہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی. اس کے باوجود فاطمہ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ یہاں پر جو ہے ہم تجھے جو مانگنا مان لو، ہم باپ کے حیثیت سے کرنے کے لیے جائیں. قیامت میں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2/3 حصہ رات کا گزر گیا، آپ دعا کر رہے تھے، اچانک آپ زور زور سے بولنے لگے، ایسا لگے جیسے کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں اور پیچھے سے حملہ ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زلزلہ آ رہا ہے، گھبراہٹ، حالانکہ وہاں کوئی نہیں تھا. آپ اپنے کمرے میں تھے اور زور زور سے چلا رہے ہیں کہ لوگوں زلزلہ آ رہا ہے، اے لوگوں تمہارے پیچھے موت آ چکی ہے، سامان لے کر کے آ چکی. اسی جملے کے ریپیٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کی موت یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس سے کسی کو بچنا نہیں ہے. قبل اس کے کہ وہ ہم کو پکڑ لے اس سے پہلے ہم کیا ہو جائے، دیکھ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنے امتی کو یہ ساری باتیں بتا کر کے بتایا ہے کہ اللہ سے امید بھی رکھو اور اللہ سے خوف بھی رکھو. ایسا نہیں ہو کہ اللہ سے نڈر ہو کر کے میں غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، اس طریقے سے نہیں جائے. اللہ کے سامنے اس طریقے سے جائے کہ ڈر بھی ہوتا رہے. حضرت عمر کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اعلان کرے کہ سب جنت پہ جائیں گے، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو حضرت عمر کہتے ہیں شاید میں ہوں گا. اور اگر کہتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو شاید میں ہوں. اس طریقے سے امید ہے. حضرت عمر جی کے وفات کے وقت کا واقعہ ہے. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو کچھ لوگوں نے خوشخبری دی کہ عمر آپ سے خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کے زمانے میں اللہ نے بڑی فتوحات دی، بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی، اللہ نے خوب اسلام کو پھیلایا. حضرت عمر رونے لگے، کہا میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ معاملہ برابر کا کر دے، نہ ہم کو گرفت کرے نہ ہم کو ثواب دے، برابر میں کر دے تو بھی ہم پروردگار عالم قدر شکر گزار. لہذا ہم لوگوں کو جو ہے اس پر سوچنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے. آخری بات کہہ کر اپنی بات میں ختم کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ بڑے زاروں قطار رو رہے ہوں گے، آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری ہوگا. 3 آنکھیں ایسی ہوں گی جن میں آنسو نہیں ہوگا، یعنی 3 آنکھوں کو اللہ محفوظ رکھے گا اس دن رونے سے. آپ نے پہلا بتایا کہ پہلی وہ آنکھ ہوگی کہ جس کو میرے خوف سے کبھی ایک قطرہ آنسو ٹپکا ہوگا. جہنم کا جتنا ٹمپریچر ہے وہ اللہ کے خوف سے ایک قطرے کے آنکھوں کے مقابلے میں اس کا ٹمپریچر کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. آپ نے فرمایا وہ آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو، وہ آنکھ قیامت میں جو ہے نہیں روئے گی جس نے میرے خوف سے اس کے اوپر ایک قطرہ آنسو ٹپکایا. بعض لوگ اس کو تھوڑا سا دوسری بات بتانے سے پہلے اس کو تھوڑا کلیئر کرتے ہیں. یہ جو رونا ہے یہ بھی غیر اختیاری ہے، آپ ہونا کر تو نہیں ہو سکتے. دیکھیں آپ چاہیں کہ نہیں خوف خدا طاری ہو اور پلاننگ بیٹھ کر کے وہ نہیں ہو سکتا، یہ غیر اختیاری ہے. جب یہ غیر اختیاری ہے تو بڑی محبوب چیز. اب ایک آدمی کو رونا نہیں آ رہا ہے حالانکہ خوف خدا اس کے اندر موجود ہے، اب یہ اندر سے کڑ رہا ہے کہ اتنی بڑی فضیلت ہے لیکن رونا ہی نہیں آ رہا. ہوتا نا کہ آدمی کسی کو دیکھ کر کے یہ پریشان ہو رہا ہے کہ آپ دیکھو یہ کتنا اللہ والا بنتا ہے، چھنچر ہو رہا، ہم کو قطرہ آپ کو نہیں آ رہا. ہمارا کھانے کے لیے میں نے بڑا پیارا جواب دیا ہے. انہوں نے کہا یہ جو کڑنا ہے یہ اس کا رونا ہے.
کہ اللہ میں بھی کہہ رہا ہوں لیکن آپ کیونکہ آنسو ہمارے اختیار نہیں ہے، لہذا غیر اختیاری چیز مطلوب نہیں ہے، لیکن وہ تو آپ جو سن رہے ہیں وہ تو پڑھ سکتے ہیں نا، اور اس پر بندے کو دیکھ کر کے بندہ پڑھ رہا ہے کہ اللہ یہ دیکھو آپ کے قوم سے اتنا ہو رہا ہے، یہاں ایک کپڑا بھی آپ کو نہیں دے رہا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں اس کا یہ پڑھنا ہی ہونا ہے، یہ رونے کی کریں گے نہ یہ خوشخبری ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خوشخبری ہے۔ تو پہلی آنکھ وہ جو اللہ کے خوف میں آنسو بہایا وہ قیامت میں نہیں روے گی۔ دوسری آنکھ کے بعد فرمایا کہ وہ آنکھیں جو اسلام، مسلمان اور اسلامی حکومت کی نگرانی میں راتوں میں پہرا دیا اور جاگے رہا کہ مسلمان آرام سے سوتے رہے، اسلام کو نقصان نہیں پہنچے، بارڈر سے پہرا دیتا رہا کہ دشمن حملہ نہ کر پائے، آپ نے فرمایا کہ اس آنکھ کو بھی پروردگار عالم قیامت میں رونے سے محفوظ رکھے گا۔ اور تیسری آنکھ کے بارے میں فرمایا یہ تیسری جو ہے نا، پہلی جو دوسری بتایا اس میں تو ہو سکتا ہم کو موقع نہ ملے، پہلی والی میں ہو سکتا ہے کہ غیر اختیاری ہو، وہ بھی نہ ہو سکے۔ بات ان سب میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، پہلی جو میں نے بتائی کہ رونا ہو سکتا ہے کہ ہم کو رونا نہ آئے کیونکہ یہ اختیار کی چیز نہیں ہے، دوسری جو کیفیت بتائی ہو سکتا ہے ایسا موقع ہی فراہم نہیں، لیکن یہ تیسری کیفیت بتانا چاہ رہا ہوں یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ آنکھ جس نے میرے کہنے پر ایسی چیز سے اپنی آنکھ کو روک لیا دیکھنے سے جس کو میں نے منع کیا تھا دیکھنے سے، اب میں اس آنکھ کو بھی قیامت سے روکنے سے ہم حفاظت کرتا ہوں۔ یہ آپ کے اور ہمارے اختیار میں ہے، دونوں چیزیں پہلی جو بیان کی، ایک میں موقع بھی ہو سکتا نہ ملے اور پہلی باری میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن یہ تیسری آنکھ جو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ اللہ کے رسول اللہ نے جن چیز سے منع کیا ہے اور ہم اس پر قادر ہیں، اللہ کا فرمان جیسے کل بھی میں نے پرسوں بات کی تھی نا کہ جب ایک آدمی ایک غیر محرم پر نگاہ پڑنے کے بعد آنکھ کو نیچے کر دیتا ہے، اللہ تیرا حکم ہے، چاہے آدھا گھنٹے کے بعد پھر خواہش ہوئی لیکن جن نگاہ پر اس چیز نیچے کر لیا، دوسرا آدمی 1000 رکعات پڑھتا رہتا ہے، یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا، وہ نفی کرنا یہ فرمان الہی پر عمل کرنا، یہ فرمان الہی اللہ کے رسول فرمایا یہ جو تیسری آنکھ ہے اس کو بھی قیامت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رونے سے محفوظ رکھے گا۔ ایک حدیث اور بیان کر کے اپنی بات ختم کر دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 ڈر اکٹھا نہیں ہوں گے، 2 ڈر اکٹھا نہیں ہوں گے۔ یہاں پر جو اللہ سے ڈرتا ہے قیامت میں اس کو ڈر نہیں ہوگا، یہ 2 ڈر اکٹھا نہیں ہوں گے، یا تو یہاں ڈرے گا یا وہاں ڈرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا جو یہاں نہیں ڈرتا ہے اس کو وہاں ڈرنا، ایک ڈر ہونے ہونا، دونوں ڈر اکٹھا نہیں ہوں گے کہ یہاں بھی ڈرو اور وہاں بھی۔ اب سوال کے سارے انبیاء ڈرے ہوئے ہیں، قیامت کی بات ہے نا، سارے انبیاء ڈرے ہوئے، وہ اللہ کا جلال ہے، اس کے سامنے ہمت نہیں ہو رہی ہے گفتگو کی، لیکن اندر سے پوری امید ہے کہ پروردگار عالم ہم نے اپنی زندگی اچھی گزاری ہے، رب ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا۔ وہ خوف الہی ایک الگ چیز ہے جو رب ذوالجلال کا جو ہے وہ جلال ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 خوف اکٹھا نہیں ہو سکتے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کہے گا جب فیصلے ویسلے ہو چکے ہوں گے فرشتوں سے کہے گا کہ جہنم کو وزٹ کرو، اس میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہونا چاہیے جو زندگی میں ایک مرتبہ بھی میرے خوف سے کسی کام سے روکا، اس کو نکالا ہوگا۔ کسی ایسے آدمی کو چھوڑو نہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے اوپر میرا خوف طاری ہوا ہے، اس کا اس کو عزیز مزار اس کو باہر نکالا۔ لہٰذا اس خوف سے ہم کو زندگی گزارنا ہے، اللہ پر امید بھی رکھنا ہے اور اللہ کے خوف بھی رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ تعالیٰ کرنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔